قوم کا درد ہوتا تو میری بیٹیاں بھاگ کر مرتد نہ ہو جاتی. اگر قوم کا درد ہوتا تو مسکان کو کرناٹکا کے کالج سے حجاب کے نام پر باہر نہ بٹھا دیا جاتا. قوم کا درد ہوتا تو ایسی یونیورسٹی قوم مسلم کے ہر شہر میں ہوتی. ہماری بیٹی حجاب پہن کے جاتی اور کنیز فاطمہ بن کے آتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یاد رکھیے گا، آج ماننے کا مزاج پیدا کیجئے. 70-75 سال گزر گئے مگر مسلم قوم ایک قائد نہ تیار کر سکی. میں یہ بات بیچ میں کہہ رہا ہوں ضمناً عید میلاد النبی کا موضوع ہے، مجھے یاد ہے میں نے کہاں چھوڑا، لیکن یہ بات یہ میں ضمناً کہہ رہا ہوں. موجودہ دور کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. ہم جلسوں میں صرف ادھر ادھر کی ہنسی تفریح مذاق کر کے جلسے پورے کر لیتے ہیں. قوم کو میسیج کیا ملتا ہے؟ قوم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہمارے اپنے لوگ ڈرانے کا کام کر رہے ہیں. حالات بہت خراب ہیں. ہمارے لیے حالات اچھے تھے حالات اچھے کب تھے ہمارے لیے؟ ہم نے 1400 سال میں ہر زمانے میں قربانی دی ہے. ہماری تعداد بدر میں بھی کم تھی، کل بھی کم تھی، کربلا میں بھی کم تھی، آج بھی کم ہے. مگر حال یہ ہے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. آج ڈرانے کا کام ہو رہا ہے اور ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے قائدین، ہمارے رہنما جنہیں سمجھا جاتا ہے وہ ڈرانے کا کام کر رہے ہیں. حالانکہ اصول کے مطابق رہنما اور قائد ہے نہیں، لیکن چلو پھر بھی تنزلی کے دور میں مان لیتے ہیں. پھر بھی حالات یہ ڈرانے کا کام. میری قوم کے جوان کسی مسئلے کو لے کر بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی ہاں کرنے والا نہیں ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جلسہ بھی آج موجودہ دور میں جوانوں کو کرنا مشکل ہے. ہمارے بڑے سرپرستی نہیں کرتے ہیں. حالات خراب ہیں، بارش ہو جائے گی، جلسہ کیسے کرو گے، کون آئے گا، اتنا ڈرا دیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا اس زمانے میں ماؤں کا حال یہ تھا، جب اپنے جوانوں کو گود میں بچوں کو لیتی تھی تو ماں لوریاں سناتی تھی، قرآن کی بدر کی تاریخ سناتی تھی. تب جا کے بیٹا صلاح الدین ایوبی بنتا تھا، تب جا کے بیٹا محمد بن قاسم بنتا تھا، تب جا کے بیٹا ٹیپو سلطان بنتا تھا، تب جا کے بیٹا خالد بن ولید بنتا تھا، تب جا کے بیٹا ارطغرل غازی بنتا تھا، تب جا کے بیٹا عثمان غازی بنتا تھا، تب جا کے بیٹا خادم حسین رضوی بنتا تھا، تب جا کے بیٹا سلمان اظہری بنتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہنشاہ راجستھان. مائیں اپنے بچوں سے کہتی تھی اے میرے شہزادے سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تاکہ بعد میں کھلے آنکھ تیری صلی اللہ کہتے کہتے. یہ مزاج دیا ماؤں نے، تب جا کے بیٹے سورما پیدا ہوتے تھے. ہمارے جوان تو رمضان کے مہینے میں، تراویح کا موقع تھا، رمضان کا مہینہ تھا، فلسطین میں بہت سارے مسائل چل رہے تھے. ہمارے جوان تو چکن اور مٹن کے ٹھیلوں پر اور کینٹین پر بیٹھ کر چکن اور مٹن کھا رہے تھے. ایسے حال میں فلسطین کے جوان ملبے کے ڈھیر پر بھی سجدے ادا کر رہے تھے، ملبے کے ڈھیر پر بھی نمازیں ہو رہی تھی، ملبے کے ڈھیر پر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ملبے کے ڈھیر پر بھی تراویح پڑھی جا رہی تھی. اور وہ مسجد اقصی کے در و دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے مایوس نہ ہوئے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. وہ مسجد اقصی کے در و دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. جنہوں نے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو شہید کیا، وہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے کہتی تھیں جان دے دی دیوسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کون؟ ایک جوان انٹرویو دے رہا تھا، چہرہ چھپانے کے بعد ماں آ گئی، ہاتھ سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، پوری دنیا میں ویڈیو وائرل ہوئی، ہٹا دیا. کہا ظالم چہرہ کیوں چھپاتا ہے، چہرہ کھول کے انٹرویو دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے محمد عربی کے غلام بزدل نہیں بہادر ہوتے. میں کہتا ہوں جوانوں یاد رکھنا،
तुम नामूस रिसालत का नारा जरूर लगाते हो, लेकिन मेरे पास देने के लिए जन्नत का टिकट नहीं है आपको। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। जब तक शराब की आदत नहीं छोड़ोगे इज्जत कभी नहीं मिलेगी। जब तक तुम्हारे हाथों से जुआ दूर नहीं होगा इज्जत नहीं मिलेगी। ये इंटरनेट का गुनाह जो रात के अंधेरे में तन्हाई में जिना के मनाज़िर तुम्हारी निगाहों के सामने है, जब तक तुम्हारी आंखों से दूर नहीं होंगे कभी इज्जत का ताज तुम्हारे सर पे नहीं रखा जाएगा। और तुम नशा करना चाहते हो तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, नशा करो, खूब नशा करो। और तुम अकेले मत करो, इन जलसे वालों को भी नशा करा दो, लेकिन याद रखो लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करके लोग नाली में गिर जाते हैं, नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है, आओ मेरे साथ मिलकर नशा करो, मगर कौन सी ब्रांड का नशा करो? वही नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो अम्मार बिन यासिर ने किया, जो हजरत तलहा ने किया, जो जुबैर ने किया। मारा जाता था, दुनिया कहती थी नशा कौन सा है? बिलाल कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शेर राजस्थान, काजी शहर भीलवाड़ा। सुभान अल्लाह। तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। तुम्हें याद नहीं जो लोग गुनाहों के दलदल में फंसे रहते हैं वो बुज़दिल हो जाते हैं अंदर से। जो ज़िना के मनाज़िर अपनी निगाहों के सामने देखते रहते हैं उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती हैं। आओ जवानों, तुम चाहते हो कि हकीकी माना में रसूलुल्लाह की इज्जत के पहरेदार बनो तो गुनाह छोड़ दो। मंजूर है आपको? लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा लेना ज़बान से बहुत आसान है, ज़बान से बहुत आसान है लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा। लेकिन याद रखिएगा ये झूठा नारा मत लगाइए। लब्बैक का मतलब होता है या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं आपके हुक्म पर। कहाँ हाजिर हो आप? मस्जिद में तो हाजिर नहीं हो, मस्जिद में हाजिर नहीं हो आप। लब्बैक या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हो? मस्जिद में नहीं हो आप, मदरसे में नहीं हो आप, दारुल में नहीं हो आप, जलसे में नहीं हो आप, जुलूस में नहीं हो आप, इज्जत नामूस रिसालत की रैली में नहीं हो आप। कितनी माएँ ऐसी हैं जब रैली नामूस रिसालत की निकलती है तो माएँ कहती हैं बेटा तेरा नाम आ जाएगा, छुप जा। मगर याद रखिएगा ज़ैनब ने अली अकबर को करबला में बचाया नहीं था, कहा था बेटा जा के इस्लाम के लिए जान दे दे ताकि क़यामत के मैदान में फख्र के साथ कहा जाए तो देखो अली अकबर की फूफी आ रही है। आज जवान बचाए जा रहे हैं। अरे ये जान बच भी गई तो होगा क्या? हमने बड़े बड़े दारा और सिकंदर को देखे इस खूबसूरत जिस्म कब्र में जाके कीड़े पड़ गए, मगर जिन्होंने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया उनका हाल ये हुआ। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह राजस्थान। हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनिए, गुनाह छोड़ दीजिए। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, तुम कहते हो नामूस रिसालत के मुहाफिज हो, तो जानते हो इश्क हमेशा कुर्बानी मांगता है। क्या करता है? कुर्बानी मांगता है। बिलाल हबशी को इतना मारा गया, सताया गया, तकलीफ दी गई, मगर बिलाल इतनी तकलीफें उठने के बाद हुजूर की बारगाह में अपने अंदाज में अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हुजूर के बनना चाहते हैं। और याद रखिएगा कोई हैसियत नहीं है मेरी और आपकी, कोई हैसियत नहीं है मेरी और आपकी, बल्कि मैं अपने लिए कहता हूँ चंद दिन पहले इस अशरफ जिलानी को दुनिया में कौन जानता था? ये हुजूर के कदमों की बरकत है, नाम मोहम्मद की बरकत है। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर के बन जाइए,
हुजूर के गुलाम बन जाइए, हुजूर के आशिक बनिए। जब हुजूर के आशिक बन जाएंगे तो फख्र के साथ कहेंगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जवानों, हुजूर की नामूस पे पहरा देने का जज्बा रखते हो तो ये जज्बा सिर्फ लब्बैक के नारे से मुकम्मल नहीं होगा, अमली तौर पर मैदान में आना पड़ेगा। आप जानते हो उलमा बैठे हैं, इस मौजू पर आम तौर पर तकरीरें लोग शर्म और लिहाज की वजह से नहीं करते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, या तो शर्म और लिहाज हो सकता है या नसीहत की जा सकती है। एक वक्त में दोनों काम नहीं हो सकते। आज मेरी कौम के जवान शराब और शबाब में इतना डूबे हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया पर इतना डूबे हुए हैं, रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट पर फहाशी और अय्याशी और मक्कारी कर रही हैं, ज़िना के मनाजिर अपनी निगाहों से देख रही हैं। मैं कहता हूँ जवानों, खुदा ने तुम्हारी आंखों में रोशनी ये ज़िना के मंजर और ज़िना की वीडियो देखने के लिए नहीं, गुंबदे खजरा देखने के लिए दी है। तुम्हारी आंखों में ये रोशनी, आप जानते हो जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार रहे हो। बरेली से, बरेली शरीफ से हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा। इसलिए गुनाह छोड़ दें और हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं। जब तक गुनाहों में मुलव्विस रहेंगे हिम्मतें जवाब दे जाएंगी। जो लोग ज़िना के मनाजिर अपनी आंखों से देखने लग जाते हैं उनकी उम्र कम कर दी जाती है, उनके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, उनकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, उनके चेहरे से बरकतें खत्म हो जाती हैं, कारोबार उनका खत्म हो जाता है, उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती हैं, हौसले जवाब दे जाते हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, ऐसे लोग नामर्द हो जाते हैं, शादी के बाद ऐसे लोगों को औलाद नहीं मिलती है। ये सारे मसाइल उन लोगों के लिए हैं जो अपने आंखों से ज़िना के मनाजिर देख रहे हैं। जवानों आओ, दुनिया तुम्हें पुकार के कहेगी आओ ज़िना के मनाजिर देख लो, मगर दुनिया के इन ज़िना के मनाजिर को ठोकर मार के कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। टीपू सुल्तान से जब अंग्रेज किले के चारों तरफ आ गए थे हमला करने के लिए, तो टीपू सुल्तान से कुछ बुज़दिलों ने कहा तलवार अंग्रेजों के कदमों में रखते कोशिश करेंगे आपकी जान बचा ली जाए। मेरी बात समझ आ रही है? तवज्जो है आपकी? कौम मुस्लिम हर जमाने में बहादुर रही, बुज़दिली आज दिखा रहे हैं हमारे अपने लोग। क्यों? क्योंकि जिस तरह हुजूर को मानना था वैसा माना नहीं। जबान से तो कहा आशिक हैं, लेकिन अमल से ये जाहिर न कर पाए कि हम आशिक हैं। वरना हाल ये था, मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए तो कौम बछड़े को पूजने लगी, मगर 1500 साल का जमाना गुजर गया महबूब को विसाल फरमाए हुए। आज भी दुनिया में या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं, मगर हमारे जवानों ने अमल न किया, इसलिए ये मुसीबत और जिल्लत के दिन हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। टीपू सुल्तान से कुछ लोगों ने कहा कदमों में अंग्रेजों की तलवार रख दीजिए, जान बच जाएगी आपकी, सरेंडर कर दीजिए। उन्होंने कहा मेरी माँ ने मुझे कभी बगैर वजू के दूध न पिलाया, मेरी माँ ने कभी बगैर वजू के मुझे दूध न पिलाया,
میں تلوار قدموں میں رکھ کے نہیں مروں گا، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ تیور تھے کلمہ پڑھنے والوں کے۔ مجھے یاد آتا ہے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر کئی بار آپ کی دعا سے حاضری ہوئی، اور الحمدللہ اس بار بھی حاضری ہوگی۔ وہاں پر ایک بارگاہ ہے کاظمین کے علاقے میں، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، خلیفہ وقت نے انہیں اپنے دربار میں بلایا، جن کو اہل بیت سے تھوڑی سی دشمنی تھی، صرف اس بنیاد پر کہ یہ زیادہ مقبول ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ہم خلیفہ وقت ہوتے ہوئے ہماری بات اتنی نہیں مانی جاتی ہے۔ حسد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ بلایا حضرت امام موسیٰ کاظم کو اپنے دربار میں، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے۔ جب وہ گئے تو عالی شان جوتے پہن کر گئے۔ خلیفہ وقت نے کہا، لوگوں دیکھو یہ آئے ہیں، مصطفیٰ کے گھر سے ان کا رشتہ ہے، مگر دیکھیے آپ اتنے عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں، دیکھو عاشقوں کے تیور کیسے ہوتے ہیں، اتنے عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ انہوں نے تیور میں کہا، ہم حضور کی اولاد عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری نظر ہماری پیشانی پہ رہے۔ ہم عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے۔ یہ تیور تھے حضور کے غلاموں کے، مگر اللہ اکبر، آج جب سے قوم مسلم گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہے، آپ نے غور نہیں کیا، تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، انٹرنیٹ آج اور اس زمانے میں جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ اس زمانے کا حال یہ تھا، 1 GB ڈیٹا ہمیں ملتا تھا، 1 مہینے استعمال ہوتا تھا، اور کچھ لوگوں کا بچ جاتا تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ اور آج کسی کو 2 کسی کو 3 GB ڈیٹا ملتا ہے، اور وہ بھی شام کو 5 بجے ختم ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، رات کے 12 کیسے بچیں گے؟ یہ ہے یا نہیں؟ غور کیجئے گا، اتنا مہنگا ڈیٹا 1 GB اس زمانے میں، اور آج اتنا سستا، جانتے ہو کیوں؟ دنیا نے ہمارے جوانوں کو عیاشی میں ڈالنے کے لیے گناہوں کے دروازے کھول دیے، ساری گناہوں کی ویب سائٹ کھول دی گئی ہے ہماری قوم کے جوانوں کے لیے، تاکہ ہماری قوم کے جوان عیاشی کے دلدل میں پھنس کر اپنی جوانی کو اور اپنے معیار کو بھول جائیں۔ امام اہل سنت ایک واقعے کو نقل فرماتے ہیں، روم کی سرزمین پر جب 3 جوانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کیا، اور کرنے کے بعد 2 کو زیتون کے تیل میں ڈال دیا گیا اور ایک زندہ رہا، وزیر نے کہا میری بیٹی اس کے ایمان کو ختم کر دے گی۔ تقریباً پہلے دن سے لے کر 40 دن تک، 40 راتوں تک اس کی بیٹی جا کے حجرے میں کوشش کرتی رہی، مگر حضور کے غلام نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، ایک نظر۔ میں بہت سنجیدگی سے یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، 40 دن جس کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے لوگ سڑکوں پہ لائن لگا دیں، وہ حجرے میں ہے، مگر ایک نظر کچھ 18 20 22 سال کے جوان نے دیکھا نہیں۔ 40 دن ہوئے، وہ لڑکی جو اسلام سے پھیرنے آئی تھی وہ تو خود اسلام سے متاثر ہو گئی، اور کہا جوان یہ بتا کون سا نشہ تیری نگاہوں کے سامنے، کون سا جلوہ؟ اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ تیرے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری نگاہوں میں مصطفیٰ کے طلبوں کے جلوے موجود ہیں، ہم دنیا کے حسن سے متاثر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوان، شہر اندور کے علم و فضل کے ماحول میں رہنے والوں، آؤ مل کر عہد کرو، ہم جئیں گے تو حضور کی غلامی میں، ہم مریں گے تو حضور کی غلامی میں، بے عمل بن کے نہیں، دنیا سے جائیں گے بعمل بن کے جائیں گے، اور دنیا کو کہہ کے جائیں گے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے کوشش کیجئے قیادت پیدا کریں اپنے درمیان، ماننے کا جذبہ پیدا کریں۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، لیڈر کا کورس نہیں ہوتا 6 مہینے کا ڈپلومہ، حالانکہ آج ڈپلومے کا بڑا ماحول ہے، آج جو ہے بڑا ماحول ہے ڈپلومے کا،
کوئی سوچتا سمجھتا نہیں ہے. حیرت کی بات ہے، لوگ مناظرے میں بھی ڈپلوما لے کر آ جاتے ہیں اردو کا. لیکن یاد رکھیے گا، قائد کے لیے کوئی کورس نہیں ہوتا ہے، یہ صلاحیت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. آپ ہنس لیے، اب کام کی بات سنیے. یہ ایک صلاحیت ہے جو اللہ ہزاروں لاکھوں کو عطا نہیں فرماتا ہے اور کسی ایک کو عطا فرماتا ہے. یاد رکھیے گا، جس کے اندر اللہ نے قیادت کی صلاحیت پیدا کی ہے، بغیر چپ چراتے ہوئے مان لیجئے پوری قوم کی بھلائی اسی میں ہے، پوری قوم کا فائدہ اسی میں ہے. ورنہ یاد رکھیے گا، جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا ہے اس کی آواز سنی نہیں جاتی ہے. جس قوم کے سر پر کسی کی سرپرستی نہ ہو ان کی آوازیں دب جاتی ہیں، ان کے مسائل کوئی سننے والا نہیں ہے. جس قوم کے سر پر کسی لیڈر کا سایہ نہ ہو ان کی آوازیں کہیں سے کہیں تک نہیں پہنچتی ہیں. وہ دور الگ تھا، آج دور الگ ہے. اب وقت آ گیا ہے قوم مسلم کے پاس دینی قیادت بھی ہو اور سیاسی قیادت بھی ہو. دینی قیادت میں الحمدللہ ہمارا شہر اندور پیچھے نہیں ہے دینی قیادت میں، مگر ضرورت اب سیاسی قیادت کی ہے. اب سیاسی قیادت کی ضرورت ہے شہر اندور کو. مجھے نہیں معلوم، اگر ہے تو اللہ سلامت رکھے، اور اگر نہیں ہے تو کل سے سوچنا شروع کر دیجئے. وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، زمانے بدل رہے ہیں، صورتحال بدل رہی ہے، سچویشن بدل رہی ہے. ہمارا حال یہ ہے، جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے تو ہفتے بھر تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے میٹنگ کب کریں مشورے کے لیے. حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی، اب ہم میٹنگ کے لیے پریشان ہیں. 10 دن لگتے ہیں میٹنگ کرنے کے لیے، پھر بھی کسی کا اتفاق رائے نہیں ہوتا ہے. فلاں حضرت کو لاؤ، فلاں حضرت کو لاؤ، فلاں امام صاحب لاؤ، فلاں مولانا صاحب لاؤ، فلاں حافظ جی کو لاؤ. یاد رکھیے گا، اب یہ وقت ہمارے پاس رہ نہیں گیا ہے. ان سارے انتظامات کے لیے ایک ہو جائیے، نیک ہو جائیے. کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو. شور مچاتے کیوں ہو؟ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو، بکھرے ہوئے ہو تو مرو. شور مچاتے کیوں ہو؟ یاد رکھیے گا، آپ قادری ہیں، آپ چشتی ہیں، آپ نقشبندی ہیں، آپ رضوی ہیں، حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں. میرے سر پر تمام نسبتیں ہمارے سروں پر، لیکن یاد رکھیے گا جب بات حضور کی عزت کیا جائے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بنتا رہا اور نہ کوئی بنتا نواز، اس لیے کہ سارے سلسلے جا کے حضور کی بارگاہ ہی سے فیض پاتے ہیں. ہم سلسلوں میں بٹے رہیں گے اور دشمن ہماری قوم پہ حملہ کر کے ہمارے دل سے عشق رسول نکالنے کی کوشش کرے گا. یاد رکھیے گا، رضوی بھی ہمارے ہیں، قادری بھی ہمارے ہیں، نقشبندی بھی ہمارے ہیں، چشتی بھی ہمارے ہیں، سہروردی بھی ہمارے ہیں، اور جتنے بھی اہل سنت کے سلسلے ہیں جو متصل الی رسول اللہ ہیں، الحمدللہ وہ سب کے سب ہمارے دل اور سروں کے تاج ہیں. لیکن حضور کے نام پر ایک ہو جائیے، نام محمد پر ایک ہو جائیے. یہی نقطہ اتحاد ہے، حضور کا نام. میں دیوبندی اور وہابیوں سے اتحاد کی بات نہیں کر رہا ہوں. حضور کے غلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر حضور کی محبت اور عزت میں کمی ہے تو کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی. میں حضور کی عظمت پر بات کر رہا تھا، یہی تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت شہنشاہ راجستھان سید آبا حسین صاحب قبلہ، امام صاحب قبلہ. پسینہ آ رہا ہے آپ کو؟ پسینہ مجھے بھی آ رہا ہے اور اسٹیج والوں کو بھی آ رہا ہے. لیکن ایک ہمارا پسینہ اور ایک یار کا پسینہ، ایک ہم گنہگاروں کا پسینہ اور ایک سید الانبیاء کا پسینہ. میں ذکر کر رہا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم بنا کر بھیجا. کیوں؟ چونکہ جو جس